نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنے کسی اصولی موقف سے نہیں ہٹیں گے. ہم اس موقف سے نہیں ہٹیں گے کہ 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، عوام کے ووٹ پر الیکشن کو لوٹا گیا. بالکل نہیں ہٹیں گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس پہ مٹی ڈالو اور بس ہنسی خوشی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ، تو ایسے نہیں ہوگا. کیا عدلیہ انتظامیہ کے ماتحت ایک ادارہ ہے یا عدلیہ ایک خود مختار ادارہ ہے؟ کیا ہر پاکستانی کو حق ہے کہ اس کے جرم کا یا اس کی جو بھی کوئی آپ کہتے ہیں اس کی ریاست کی جانب کی ذمہ داری ہے، اس کا تعین کون کرے؟ اس کا تعین ایک کرنل صاحب کریں گے یا اس کا تعین جو ہے ایک عدالت کرے گی جو خود مختار ہے، جس کو آئینی تحفظ حاصل ہے؟ تو یہ ایک بنیادی نوعیت کا معاملہ ہے. ہم اس کے لیے کھڑے ہیں اور یہ جنگ بھی ہم لڑتے رہیں گے. ہم یہ جنگ سیاسی سطح پہ بھی لڑیں گے اور عدالت میں تو لڑ ہی رہیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ دیکھیں میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا. دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، اگر القادری کا فیصلہ خلاف آتا ہے تو کیا حکمت عملی ہوگی؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. گفتگو کریں گے، ہم اپنے مطالبات بھی تحریری طور پہ پیش کر دیں گے اور پھر حکومت کی مرضی ہے، وہ مذاکرات کو آگے چلانا چاہتی ہے نہیں چلانا چاہتی. وہ کوئی جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ کمیشن بنے تاکہ تحقیق ہو کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اس طرف بڑھنا چاہتی ہے نہیں بڑھنا چاہتی، تو ان باتوں پہ منحصر ہے مذاکرات کا مستقبل. اچھا سر، یہ جو وفاقی وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ مذاکرات کرنے کا رویہ نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم اپنے کسی اصولی موقف سے نہیں ہٹیں گے. ہم اس موقف سے نہیں ہٹیں گے کہ 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا، عوام کے ووٹ پر الیکشن کو لوٹا گیا. بالکل نہیں ہٹیں گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس پہ مٹی ڈالو اور بس ہنسی خوشی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ، تو ایسے نہیں ہوگا. ہم اپنے اس موقف سے نہیں ہٹیں گے. جو حقیقت ہے کہ 26 نومبر کو خون بہایا گیا، یہاں گولیاں چلی اسلام آباد میں، ہم نہیں ہٹیں گے. یہ وہ بنیادی معاملات ہیں جن پہ ہم کھڑے ہیں. ان سب کے ساتھ اگر ہم سے کوئی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ آگے چلو، تو ہم چل سکتے ہیں، لیکن ہم بنیادی اصولی جو موقف ہے ہمارا، جو ہمارے لوگوں کا خون بہا ہے، اس کو ہم فراموش نہیں کریں گے. سر آج کی سماعت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دلائل جاری ہے خواجہ حارث کی چل رہے، بہت طویل ہو گیا مقدمہ. اس میں جو بات ہے بنیادی ہے، اصولوں کی بات ہے. کیا عدلیہ انتظامیہ کے ماتحت ایک ادارہ ہے یا عدلیہ ایک خود مختار ادارہ ہے؟ کیا ہر پاکستانی کو حق ہے کہ اس کے جرم کا یا اس کی جو بھی کوئی آپ کہتے ہیں اس کی ریاست کی جانب کی ذمہ داری ہے، اس کا تعین کون کرے؟ اس کا تعین ایک کرنل صاحب کریں گے یا اس کا تعین جو ہے ایک عدالت کرے گی جو خود مختار ہے، جس کو آئینی تحفظ حاصل ہے؟ تو یہ ایک بنیادی نوعیت کا معاملہ ہے. ہم اس کے لیے کھڑے ہیں اور یہ جنگ بھی ہم لڑتے رہیں گے. ہم یہ جنگ سیاسی سطح پہ بھی لڑیں گے اور عدالت میں تو لڑ ہی رہیں گے. اچھا سر، ایک بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ، جس کی سربراہی کر رہے ہیں عائشہ ملک ہیں اس میں. انہوں نے کل دوبارہ جو ہے وہ دلائل طلب کر رکھے ہیں 26 معنی ترمیم کے حوالے سے، دائرہ اختیار کے حوالے سے. کیا لگ رہا ہے کوئی آرڈر آ سکتا ہے ان کی کورٹ سے؟ کیا ایسا کچھ؟ لیکن ظاہر ہے عدالت آرڈر تو کر ہی سکتی ہے نا. اب وہ کیا آرڈر کریں گے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک بنیادی نقطہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کے آپ نے 2 حصے کر دیے. سپریم کورٹ کی اکثریت کو آپ نے محروم کر دیا اس طاقت سے جو ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے. کیا وہ آئین کو پڑھ نہیں سکتے؟ آئین ان کے لیے ایک شجر ممنوعہ ہو گیا. یہ بہت اہم معاملہ ہے اور جو بھی فیصلہ آئے گا ہم دیکھیں گے. مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے آئینی نظام کو تقویت بخشے گا. اچھا سر، قائد عیسیٰ نے اسی طرح کا ایک آرڈر دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام تر بینچ تب تک کام روک دیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا. کیا اس طرح کا کوئی آرڈر آ سکتا ہے جو کہ؟ میرا نہیں خیال ایسا کوئی آرڈر اب آئے گا. وہ ایک اچھا دور نہیں تھا. اچھا سر